الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولدي أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروس والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کی ہوں. جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، میں تمہیں آداب سکھاتا ہوں. تمہیں بتاتا ہوں جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ، قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو. جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو، قبلہ رخ نہ منہ ہو نہ پشت ہو. بنانی بھی جو بنا دیتے ہیں بیت الخلاء، اس میں اس کا اہتمام ہو، قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ ہو اور پشت بھی نہ ہو. اور اگر کسی نے بنا دیا ہو تو کوئی طریقہ ایسا کر لے کہ بیٹھنے میں احتیاط کر لے. اور آپ نے حکم دیا کہ 3 پتھروں کو استنجے میں استعمال کرو. اس زمانے میں باہر جاتے تھے تو پتھر ہوتے تھے، تو تاک عدد یعنی 2 نہ ہو 4 نہ ہو بلکہ 3 ہو. اور منع فرمایا کہ لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے. لید اور ہڈی، گوبر. جنات اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو منع فرمائیں کہ ان چیزوں سے استنجا نہ کریں، اس میں ہمارے لیے خوراک ہے. تو آپ نے منع فرما دیا ان کے خیال میں کہ لید اور ہڈی کو استنجے میں استعمال نہ کریں. اور اسی طرح منع فرمایا سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے. استنجے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو سیدھا ہاتھ اچھے کاموں کے لیے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری حدیث لائی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو. 2 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی پر لعن طعن ہوتا ہے، ان سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ 2 کام کیا؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرے یا ان کے سائے کی جگہ میں ایسا کرے. نقل کیا مسلم نے. جہاں لوگوں کے چلنے کا راستہ ہو وہاں گندگی کر لے، یا ان کے بیٹھنے کی جگہ ہو، سایہ درخت ہو وہاں لوگ بیٹھتے ہو، اس جگہ میں پیشاب کر دے، تو لوگ کیا کریں گے؟ لعن طعن کریں گے. تو اس کا سبب تم خود بن گئے. تو ایسے کام نہ کرو. ایک دوسری حدیث میں موارد کا بھی ذکر ہے، یعنی ایسے مقامات جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہوں اور پانی لینے کی جگہ ہو. اصل مقصود یہ ہے کہ ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ پیمپر ممپر لے کے نا گھروں سے اس کو لوگوں کے گھروں کے دروازے پہ ڈال دینا، تو اگر کوئی لعنت کرے تو پھر برا نہیں سمجھنا چاہیے. یا خاص طور پہ مسجد کے ارد گرد، اور دوسروں کو وہاں سے گھر سے اٹھا کے کہ اس کو 100 روپے نہ دینا پڑے مہینے کا دوسروں کے گھروں کے سامنے. واہ بھائی واہ، زبردست، زندہ باد، کتنے اچھے اخلاق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لعنت کرنے والے ان کاموں سے. ان سے لعن طعن ہوتا ہے، آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ حرام ہے تکلیف پہنچانا. نیکی نہ کرے، تکلیف بھی نہ دے، بس اعلیٰ درجہ یہی ہے. تیسری ہدایت
آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر اسی جگہ وضو یا غسل کرے، کیونکہ اکثر وسوسے کسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ نقل کیا سنن ابی داؤد نے۔ غسل خانے کچے ہوتے تھے نا، تو اس میں پیشاب کرنے سے غسل یا وضو جہاں پختہ ہو اور صفائی کا نظم ہو، اول تو یہ ایک ساتھ ہونے نہیں چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں اٹیچ نہیں ہونا چاہیے، یہ انگریزی نظام ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ناپاکی کی جگہ اور طہارت کی جگہ وہ الگ الگ ہونی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے گھر میں سب کام ہوتا ہے نا، یہاں ٹی وی رکھنا ہے، یہ ٹی وی روم ہے اور یہ فلانا روم ہے اور یہ فلانی جگہ ہے، تو گھر میں اس کا اہتمام ہو کہ یہ استنجا خانے ہیں اور ان کے دروازے بند رہنے چاہیے، شیاطین کی جگہ ہے، اور وسوسے جو آدمی کو آ جاتے ہیں زیادہ اس سے آتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں میں پاکی کی جگہ الگ ہونی چاہیے، اور اسی طرح چھینٹے بھی نہ پڑے، چھینٹے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث میں کہ عذاب قبر اسی وجہ سے ہو جاتا ہے اور ان سے بھی گریز کیا جائے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، 3 حدیث۔ نمبر 4، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہرگز کسی سوراخ میں کوئی پیشاب نہ کرے۔ نقل کیا سنن ابی داؤد اور نسائی نے۔ سوراخ میں جیسے حشرات الارض ہوتے ہیں نا، بعض کچی جگہوں میں یہ اپنا وہ بنا لیتے ہیں، تو کوئی سوراخ ہو اس میں کسی نے اچانک پانی ڈالے گے نا آپ، تو اندر سے حشرات الارض نکل جاتے ہیں، فوراً نکلتے ہیں، تو بس اوقات وہ کاٹ بھی لیتے ہیں، اور یہ زہریلی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، تو یہ کاٹ لے تو آدمی مر بھی سکتا ہے۔ اس لیے مربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک تو ان کا گھر خراب ہوا، دوسرا تکلیف ہو جاتی ہے آدمی کو خود بھی، تو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ کسی سوراخ میں پیشاب، باہر کی جگہوں میں یا کھلی جگہوں میں اس کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، ارشاد فرمایا کہ قضاء حاجت کے لیے ان مقامات میں خبیث مخلوق رہتی ہے، تو جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اسے چاہیے کہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ اس میں بھی مؤنث مذکر یہ ہوتے ہیں، توالد اور تناسل بھی ہوتا ہے۔ نقل کیا سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ نے۔ یہ مؤنث بھی ہوتی ہیں اور یہ ان میں مذکر بھی ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بیت الخلاء جائے اللہ کی پناہ، یہ دشمن ہے نا، اور دشمن نظر نہیں آتا، تو وہ تمام دشمن جن کا پتہ نہ ہو اور وہ نظر نہ آئے، تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اللہ بزرگ و برتر کی پناہ میں آ جائے کہ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ باہر لکھ کے لگا دینی چاہیے تاکہ یاد آ جائے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے، ننگے سر نہیں جانا چاہیے، سر پہ کپڑا ہو۔ ننگے سر ویسے بھی جو لوگ رہتے ہیں یہ وساوس اور شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، سر ڈھپا ہو تو حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہاں کا جو لباس ہے بیت الخلاء کا، جیسے ٹوپی رکھ کے جاتے ہیں، وہ الگ ہونا چاہیے، اس میں نماز اور عبادات نہ پڑے تو بہتر ہے۔ شرعی حکم نہیں ہے، طبی مشورہ ہے، حفاظت ہے۔ اسی طرح کپڑے اتار کے غسل خانے میں وہاں زیادہ دیر نہیں چھوڑنا چاہیے، کئی دنوں کے بعد تک بھی اس میں اثرات ختم نہیں ہوتے شیاطین کے، فوراً باہر نکال لینے چاہیے، لٹکانے نہیں چاہیے کہ دوبارہ وہیں پہن لے۔ اچھا، یہ کچھ راز کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کوئی آپ کو بتائے گا یا نہیں، میں بتا رہا ہوں، میری دکان کا سودا ہی ہے۔ کپڑے وہاں بالکل نہ چھوڑے، خطرہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی وہاں سے نکلا ہے کوشش کرے، کوئی مجبوری نہ ہو تو فوراً اندر نہ جائیں، تھوڑا سا وقفہ دے دیں۔ اور
سطر کم سے کم کھولیں. ہنسنا اور رونا اور شیشے میں شکلیں بنانا، اس سے شیاطین بہت خوش ہوتے اور بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ آدمی اندر جا کے روئے یا ہنسے. اور یہ غلام قادیانی کی جگہ ہے، یہی مرا تھا تو اس کے چہرے چمٹے سارے یہی رہتے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے، تو آدمی پر اثرات ہو جاتے ہیں. اس لیے برہنہ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہیے، سطر کم سے کم ہو. سگریٹ وگریٹ اور دوسرے دندے جو اندر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے چاہیے، باہر کریں. اندر کم سے کم رہے. ضرورت کی جگہ ہے نا تو بس اس کو ضرورت کے مطابق ہی. جیسے فرشتوں کو ذکر سے مناسبت ہے یا خوشبو سے مناسبت ہے، اسی طرح جنات کو بدبو سے مناسبت ہے. اس لیے منع فرمایا نا کہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ ہو کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو منہ کی بدبو ہے، جسم کی بدبو ہے، بغلوں کی بدبو ہے، کپڑے اس طرح. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ صاف ستھرے رہو تاکہ فرشتے ساتھ رہتے ہیں تو وہ القاء کرتے ہیں اچھا اچھا. اور جنات جب ساتھ ہوتے ہیں کپڑوں سے آ جاتے ہیں، اندر رہنے سے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ گندی گندی باتیں دل میں ڈالتے رہتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلام علیہا نقل کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر آتے تو عرض کرتے غفرانک، نقل کیا ترمذی نے، غفرانک، اللہ میں تیری مغفرت کا طالب ہوں. محدث منظور نعمانی لکھتے ہیں، فاضل لکھنؤ، کہ فضل ہوتا ہے نا پیٹ میں تو انقباض ہوتا ہے طبیعت میں اور گرانی کا باعث ہوتا ہے. اس لیے ایسے وقت میں نماز بھی منع ہے اور کوئی کام آدمی صحیح طبیعت سے کر بھی نہیں سکتا. تو جب اس گندگی سے فارغ ہو جاتا ہے تو طبیعت میں انشراح ہوتا ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور سلیم طبیعت والا اس کا اندازہ کر لیتا ہے. تو اس لیے غفرانہ کا کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تو اس سے مغفرت چاہتا ہوں. اور دعا بھی آئی ہے جیسے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، جس نے خدا، اللہ شکر ہے آپ نے میری یہ تکلیف دور فرمائی. ظاہر ہے کہ پیشاب اگر رک جائے اور یہ نظام نہ ہو تو آدمی بہت اذیت میں ہے، اس لیے باہر نکل کے دعا پڑھنی ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس سے عافیت عطا فرمائی اور یہ تکلیف دور ہو گئی اور مجھے عافیت بخشی. یہ آدھا انشراح ہے. اور اگر اس کے بعد وضو بھی کر لے تو پھر طبیعت میں پوری طرح انشراح ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے طبیعت کو. تو اس لیے اس پر اللہ کی تعریف بھی کی گئی اور بخشش کی دعا بھی کی گئی. نعمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ظاہری گناہوں سے بخشش و مغفرت ہے تو اس طریقے سے ان تکلیفوں کے دور کرنے ہونے پر بھی اللہ کی بخشش اور مغفرت کا آدمی کو طلبگار ہونا چاہیے. یہ دعائیں بھی ضرور پڑھنی چاہیے اور بھول جائیں تو پھر دل میں پڑھے، دل میں، زبان نہ چلائے. زبان منع ہے اور دل میں جو بھی کیفیت ہو، دل میں آپ کچھ بھی کریں، ذکر اذکار ہو، کچھ اور، دل ہی دل میں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور باہر نکل کے پھر یہ دعا پڑھ لے. یہ مسنون آداب ہے اور جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے، جب اللہ نے ان کو صحت دی تو وہ اس کے بہت قدردان ہو گئے اور یہ بہت زبردست حصار ہے اور حفاظت کی دعائیں ہیں اور امت کے فائدے کے لیے تعلیم ہو گئی. یہ 7 حدیثیں آج ہم نے پڑھ لی. یہ استنجے اور طہارت کے متعلق تعلیمات نبوت ہیں اور اگلا باب انشاءاللہ وضو اور طہارت کے سلسلے میں جو فرامین مبارک ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
5 مرتبہ حسبنا اللہ